بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل کی پرخلوص دعاؤں کے ساتھ زہرا وائس میں خوش آمدید۔ ماہ رمضان کا اہم ترین واقعہ فتح مکہ۔ سامعین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ اسلام کے اہم ترین واقعے کے بارے میں بتائیں گے۔ وہ اہم ترین واقعہ مکہ فتح ہونا ہے جو رمضان المبارک میں ہوا۔ سامعین، عرب کے دو قبیلوں بنی خزاع اور بنی بکر کے درمیان مدت دراز سے عداوت چلی آ رہی تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد بنی خزاع نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کی اور بنی بکر قریش کے حلیف ہوئے۔ بنی بکر نے قریش کی امداد کے بلبوتے پر اچانک بنی خزاع پر حملہ کیا۔ بنی خزاع نے حرم میں پناہ لی۔ مذہبی اور ملکی قوانین کی روح سے حرم میں خون ریزی حرام تھی، مگر بنی بکر نے پرواہ نہیں کی اور نہایت بے دردی سے بنی خزاع کو موت کے گھاٹ اتارا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعات سنے تو سخت رنج ہوا اور آپ نے قریش کے پاس قاصد روانہ کیا اور 3 شرطیں پیش کیں کہ ان میں سے کوئی ایک منظور کر لی جائے۔ نمبر 1، مقتولوں کا خون بہا دیا جائے۔ نمبر 2، قریش بنی بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں۔ نمبر 3، اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش نے جوش میں آ کر تیسری شرط منظور کی، مگر بعد میں اپنی غلطی پر بہت پچھتائے اور ابو سفیان کو تجدید معاہدے کے خاطر مدینے بھیجا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور نہ کیا۔ اس طرح مظلوم بنی خزاع کی امداد اور مشرکین کی سرکشی کا سدباب کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے پر چڑھائی یعنی حملے کی تیاری شروع کی۔ حلیف قبیلوں کو قاصد بھیجے کہ مسلح ہو کر آ جائیں، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے۔ ایک صحابی نے قریش کو اس کی اطلاع دینے کے لیے خفیہ طور پر ایک عورت کو خط دے کر روانہ کیا، مگر یہ راز بروقت افشا ہو گیا اور عورت راستے سے واپس لائی گئی۔ ان صحابی کی اس حرکت سے مسلمان سخت ناراض ہوئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غازیان بدر کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے۔ ان صحابی نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، اس لیے ہمیں درگزر سے کام لینا چاہیے۔ سامعین، 10 رمضان 8 ہجری بمطابق 1 جنوری 630 عیسوی کو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ مروز زہران پہنچ کر لشکر نے پڑاؤ کیا۔ یہ مقام مکے سے بمشکل 1 منزل کے فاصلے پر تھا۔ اسلامی فوج کی ساری نقل و حرکت اس قدر خفیہ طریقے سے ہوئی کہ قریش کو کانو کان خبر نہ ہوئی اور اسلامی فوج ان کے سر پر پہنچ گئی۔ رات کو ابو سفیان چند سرداروں کے ساتھ تحقیق کے لیے نکلا اور جب بیابان میں ہر طرف آگ روشن دیکھی تو دنگ رہ گیا۔ خیمہ نبوی کی حفاظت کے لیے جو دستہ متعین تھا، اس نے ابو سفیان کو دیکھ لیا اور گرفتار کر کے بارگاہ نبوی میں لے آئے۔ سارے مسلمان ابو سفیان کے خون کے پیاسے تھے۔ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سر اڑانے کا اذن طلب کیا، لیکن حضور کے چچا حضرت عباس نے جان بخشی کی درخواست کی، جسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ تاریخ عالم میں یہ اپنی قسم کی واحد مثال ہے کہ اتنے بڑے دشمن کو کمال فراخ دلی اور عالی حوصلگی سے معاف کر دیا گیا ہو۔ اس سلوک کا ابو سفیان پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آیا۔ حضور نے خوش ہو کر فرمایا کہ مکے کا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں یا حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے گا، اس کو امان ہے۔ نیز جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا یا ہتھیار ڈال دے گا یا خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا، اس کے لیے بھی امان ہے۔ ابو سفیان اس عزت افزائی سے نہایت شادماں ہوا اور مکے پہنچ کر اپنی قوم سے کہا کہ اسلامی لشکر کے مقابلے کی تم میں تاب نہیں، اس لیے اگر جان کی امان چاہتے ہو تو کعبے میں یا میرے گھر میں پناہ لے لو یا اپنے دروازے بند کر لو اور تلواریں میان میں رکھو۔ لشکر اسلام فاتحانہ انداز میں قبیلے وار الگ الگ مکے کی جانب بڑھا۔ عوام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق امان سے فائدہ اٹھایا اور کوئی مزاحمت نہ کی۔ صرف ایک مقام پر اکرمہ بن ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے تیر مار کر 3 مسلمانوں کو شہید کیا۔ حضرت خالد نے ان پر حملہ کیا جس پر قریش کے 13 آدمی ہلاک ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حادثے کا بھی بہت افسوس ہوا۔ جب ہر طرف سے اطمینان ہو گیا تو حضور کعبے کی طرف چلے۔ سواری پر 7 بار بیت اللہ کا طواف کیا، وہی کعبہ جس کی بنیاد دنیا کے سب سے بڑے بت شکن ابراہیم خلیل اللہ نے رکھی تھی، اس وقت 360 بتوں سے اٹا پڑا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ سب بت اٹھا کر باہر پھینک دیے جائیں۔ حضرت عمر نے بڑھ کر وہ تصویریں بھی مٹا دیں جو دیواروں پر بنی ہوئی تھیں۔ جب حرم ان علائشوں سے پاک ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کے اندر داخل ہو کر
2 رکعت نماز پڑھی، پھر حرم کے دروازے پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اپنے عاجز بندے کو غلبہ بخشا۔ اے قریش، اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کا غرور، نسلی اور خاندانی امتیازات مٹا دیے ہیں۔ تمہیں مختلف قبیلوں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں اور شریف وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ خطبے کے بعد آپ نے مجمع کی طرف دیکھا تو جباران قریش سامنے تھے۔ ان میں وہ حوصلے مند بھی تھے جو اسلام کے مٹانے میں سب سے پیش تھے، وہ بھی تھے جن کی زبانیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کے بادل بسایا کرتی تھیں، وہ بھی تھے جنہوں نے حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے، وہ بھی تھے جو غاز کے وقت حضور کی ایڑیوں کو لہولہان کر دیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جن کی تشنہ لبی خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی، وہ بھی تھے جن کے حملوں کا سیلاب مدینے کی دیواروں سے آ کر ٹکرایا تھا، وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو جلتی ریت پر لٹا لٹا کر ان کے سینوں پر آتش مہرے لگایا کرتے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہیں معلوم ہے میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ وہ لوگ پکار اٹھے، تو شریف بھائی ہے اور شریف برادر زادہ ہے۔ اس پر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر کچھ الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اسلامی لشکر کا مکے میں فاتحانہ داخلہ اور غیر مسلم دشمنوں سے یہ فیاضانہ سلوک دنیا کی تاریخ میں ایک نادر مثال ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد مشرکین مکہ مہاجروں کی جائیداد پر قابض ہو گئے تھے، اسے واپس لینا مسلمانوں کا جائز حق تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر مسلمان فاتحین اس حق سے بھی دستبردار ہو گئے۔ کفار مکہ کے دلوں پر اس فیاضی اور عفو عام کا نہایت اچھا اثر ہوا، انہوں نے اپنی گزشتہ غلطیوں پر بے انتہا ندامت محسوس کی اور بھاگ بھاگ کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ قریش تمام عربوں کی نگاہ میں مذہبی پیشوا تھے کیونکہ کعبے کی تولید ان کے سپرد تھی۔ اکثر قبائل دل سے تو اسلام کی طرف میلان رکھتے تھے مگر محض اس لیے رکے ہوئے تھے کہ دیکھیں قریش کیا کرتے ہیں، گویا قریش کا اسلام لانا سارے عرب کا اسلام لانا تھا۔ چنانچہ فتح مکہ کے تھوڑے عرصے بعد تمام قبائل عرب مسلمان ہو گئے۔ سامعین، تاریخ اسلام کا اہم ترین واقعہ فتح مکہ 20 رمضان المبارک کو ہوا۔ شکریہ۔